بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 27، اجزائے قواعد۔ یہاں پر کوئی مستقل قاعدہ ذکر نہیں کیا گیا چونکہ ہم نے پیچھے پڑھا ہے۔ تو دیکھیے، جزاء اس طرح پڑھنا ہے۔ یہاں پر دو زبر ہے تو یہاں پر پڑھنا ہے جزاء حدائق ملائکۃ اولئک۔ یہاں پر دیکھیے مد ہے، اسے کھینچنا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، یہاں پر پڑھنا ہے وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ یہاں پر قف کا قاعدہ ہم نے پڑھا، یہاں ٹھہر جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو سلام یہاں پر قف ہے تو ہم نے قف کا قاعدہ پڑھا کہ یہاں ٹھہرا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو دیکھیے پڑھنے کا طریقہ، سلام ہی حتی مطلع الفجر، اس طرح پڑھ سکتے ہیں یا پھر ملا کر کے پڑھ سکتے ہیں سلام ہی حتی مطلع الفجر، اس طرح۔ پھر یہاں پر دیکھیے ہمزۃ لمزۃ الذی، تو یہ چھوٹی نون جو ہے اسے نون قطنی کہا جاتا ہے اور اسے ملا کر کے پڑھنا ہے آگے والے حرف سے۔ اہدنا الصراط المستقیم لا تحملوا رزقها اللہ یرزقها ولا اجر الآخرة اکبر لو كانوا يعلمون۔ تو میم کا قاعدہ ہم نے پڑھا، یہ وقف لازم کی علامت ہے، یعنی یہاں پر رکنا ہی زیادہ بہتر ہے۔ تو پڑھیں گے وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اس طریقے سے یہاں پر دیکھیں فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ، تو یہاں پر آپ سانس توڑ بھی سکتے ہیں یا پھر اس طرح پڑھ سکتے ہیں فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ۔ یہاں پر وقفہ ہے، وقفہ کا قاعدہ ہم نے پڑھا، یہاں سکتہ سے زیادہ آواز بند کرے اور سانس نہ ٹوٹنے پائے۔ تو کیسے پڑھیں گے وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، یعنی سانس کو توڑنا نہیں ہے، آواز کو بند کرنا ہے لیکن سانس توڑنا نہیں ہے۔ پھر سے پڑھیے وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ۔ اس طریقے سے وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، یہاں پر سکتہ ہے کہ یہاں پر آواز روک دینی ہے لیکن سانس نہیں توڑنا ہے۔ پڑھنا کیسے ہے وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَيِّمًا لِيُنذِرَ كَلَّا بَلْ
رانا وقیل من راق، اس طرح پڑھنا ہے۔ دیکھیے یہاں پر سکتہ ہے، سکتہ کا قاعدہ ہم نے پڑھا تھا، یہاں تھوڑی دیر آواز بند کرے مگر سانس نہ ٹوٹنے پائے، تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ دیکھیے دھیان سے، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَيِّمًا لِيُنذِرَ كَلَّا بَلْ رَانَا وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ، تو پتہ چلا یہاں سکتہ ہے، یہاں سکتہ ہے، یہاں سکتہ ہے، تو اس میں ہمیں سانس توڑنا نہیں ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر آیت بھی ہے اور سکتہ بھی ہے، تو اس میں جائز ہے، اگر آپ چاہیں تو سانس توڑ سکتے ہیں، کیونکہ آیت ہے اور یہ سکتہ ہے، یہ ضمناً آ جاتی ہے، تو لہٰذا آپ چاہیں تو سانس توڑ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہوگا کہ سکتہ میں سانس نہ توڑیں بلکہ کچھ سیکنڈ کے لیے خاموش کر دیں اپنی آواز کو، وہاں پر کچھ سیکنڈ کے لیے اپنی آواز کو بند کر لیں۔ اس طریقے سے پڑھنا ہے، الست بربکم، تو تا کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا وقف مطلق کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا چاہیے، تو یہاں پر ٹھہرنا ہے۔ پھر دیکھیے جیم ہے، جیم کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا تھا وقف جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے، تو ہمیں کیسے پڑھنا ہے؟ الست بربکم، سانس توڑ دینا ہے، قالوا بلا، یہاں پر بھی سانس توڑ دینا ہے، شہدنا ان تقولوا، اس طرح پڑھنا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یہ آیت ہے، یہاں پر رکنا ہے، اور جو تا آخر میں ہوتی ہے تو یہ تا ہا سے تبدیل ہو جاتی ہے، تا دو زبر تن جب ہوتا ہے اخیر میں بولتا تو یہ ہا سے تبدیل ہو جاتی ہے، تو یہاں پر دیکھیے پھر پڑھنا ہے فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، یہاں پر آیت ہے، سانس توڑ دینا ہے، وَادْخُلِي جَنَّتِي، یہاں پر آیت ہے، سانس توڑ دینا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر یہ لکھے ہیں دونوں جگہ با اور میم کو را کے ساتھ ملا کر پڑھنا بھی درست ہے، اس صورت میں سکتہ نہ ہوگا، برانا مراق، اس طرح، تو انہوں نے ایک ضمناً قاعدہ پیش کیا۔ تو ویورز تختی نمبر 27 بھی مکمل ہو گیا۔ اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔